اتنی پوٹینشل دیکھتی ہیں کس حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی میں یہ سیکٹر؟ جی بالکل. اس وقت اگر ہم تھوڑے سے ہسٹری کو دیکھیں کہ ای کامرس کی ہسٹری کے مطابق جو ای کامرس سائز 2018 میں تھا وہ 2018 میں $1 بلین بھی نہیں تھا. $1 بلین کی قریب ہم لوگ پہنچ رہے تھے، اور آج تقریباً 5 سال بعد یہ 5 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، جس میں جیسے ابھی آپ نے اسٹیٹ کہا کہ آلموسٹ $5 ارب کی ای کامرس مارکیٹ سائز ہے پاکستان میں. ابھی ہم بالکل بھی اس کے پوٹینشیل تک نہیں پہنچے، کیونکہ پوری دنیا جو اس وقت یہ آن لائن کی طرف موو کر رہی ہے. ورلڈ اکنامک فورم یہ کہتا ہے کہ 2030 میں پوری دنیا میں جتنے بھی بزنسز ہیں اس میں 80% بزنسز آن لائن ہوں گے، جو ای کامرس پہ بزنس کر رہے ہوں گے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے. اگر ہم 2028 میں دیکھیں کہ جو پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کا سائز ہے وہ $8.7 ٹریلین ہونے جا رہا ہے. دس از ہاؤ دا پوٹینشیل از. اور اگر ہم انڈیا کی ہمیشہ سے ایگزامپلز لیتے ہیں، بٹ اگر ہم اسی کی ایگزامپلز بھی یہاں لیں تو وہ $250 بلین کی ای کامرس کی مارکیٹ ہے انڈیا کی، اور سعودی عرب کی $10 بلین کی مارکیٹ ہے اس وقت، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش، یو کے کی مارکیٹ ہم دیکھیں وہ $100 بلین $200 بلین سے زیادہ ہے. تو ابھی ہم صرف $5 بلین تک پہنچے ہیں. تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. اس کا صرف بچوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بہت ڈفرینٹ اور پارٹیز کو فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ کا فائدہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا روزگار لگ رہا ہے. دوسرا یہ فائدہ کہ یہ جو بچے ہیں یہ کام کر کے ڈالرز لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. تیسرا یہ فائدہ کہ یہ ایکسپورٹ انکریز کریں، کیونکہ انٹرنیشنل شپنگ کر رہے ہیں تو یہاں سے اپنا مال جو ہے پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو بھی بھیج رہے ہیں. تو یہ تو سب کے لیے ون ون ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایمرجنسی کی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے تھا. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اڑان پاکستان، جس میں بات کی گئی ہے ای کامرس پر خصوصی توجہ دینے کی، کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو حکومت ہے اس سیکٹر کو امپروو کر پائے گی؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. پھر دیہاتوں میں تو انٹرنیٹ کی ایکسیس تو ہے، پہلے ہی بہت کم تھی، اور اب جو ہمارے معاملات ہیں اربن ایریاز میں بھی اس وقت ہم لوگ جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن اور یہ جو کنیکٹیوٹی ایشوز آ رہے ہیں یہ ہم سب فیس کر رہے ہیں. تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ حکومت جو بات کری ہے اس حوالے سے، ان کے دعوے تو ہر کوئی کر سکتا ہے، دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. دعویٰ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے، اصل تو چیز ہے ایگزیکیوشن پہ اس کو چیزوں کو لے کر آنا، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا جو اس چیز کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں. نہ کہ جو ابھی ہم نے پچھلے کچھ مہینوں اور سال میں دیکھا کہ ان کی طرف سے تو ایگزیکیوشن ایسی رہی کہ پوری کوشش کی گئی کہ اس انڈسٹری کو تنگ کیا جائے زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر بھی تنگ کرنے کے باوجود بھی جیسے آپ نے سٹیٹس بتائے تو وہ بھی بڑے امپریسو سٹیٹس ہیں. تو دیکھیں اگر کسی بھی سیکٹر کو گرو کرنا ہے نا تو پاکستان کیا پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو اس کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ آئی ٹی سیکٹر ہے یا ای کامرس سیکٹر ہے، اس سے سالانہ جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے $1 یا $2 بلین بلین روپیز، $1 یا $2 بلین سالانہ کلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس انڈسٹری کو اٹھانا ہے تو آپ کہیں جی 1 یا 2 بلین جو ہیں اب ہم اس کے سبسیڈائز کر رہے ہیں جی. اب ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں اور یہ ساری انڈسٹری ٹیکس فری ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایسے دن دگنی کا رات چگنی اس کی کتنی جلدی جاتی ہے. اور یہی ماڈل اپنایا ملائیشیا نے. ملائیشیا نے جب یہ ماڈل اپنایا کہ انہوں نے 5 سال کے لیے اس انڈسٹری کو ٹیکس فری کیا تو وہ $5 بلین سے تقریباً $18 بلین تک آئی. اگر آپ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں ان کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی اور یہ ملائیشیا گرو کر گیا. اسی طرح سے اگر ہم نے کسی انڈسٹری کو گرو کرنا تو اس کو سبسیڈائز کرنا ہوگا. ہماری پاس نہ یہاں پے پال ہے، نہ امیزون کا آفس ہے، نہ یوٹیوب کا آفس ہے، نہ فیس بک کا آفس ہے، نہ یہاں ای بے کا آفس ہے، نہ ٹک ٹاک شاپ نے اپروو کیا ہوا ہے، نہ مائکروسافٹ کا آفس ہے، نہ یہاں سیلس فورس ہے، نہ زوم ہے، نہ کچھ ہے. تو یہاں پہ تو سب سے پہلے ان کمپنیز کو لے کر آنا ہوگا. اور ہنڈرنس کیا ہیں، بیریئرز کیا ہیں؟ آپ پے پال کے حوالے سے کیمپین بھی کرتے رہے ہیں،
جو سوشل پلیٹ فارمس پہ. تو نیت ہے, نیت صرف نیت ہے اور رائٹ وے آف پچنگ دا جسٹیفیکیشن. پاکستان میں 35 لاکھ فری لانسرز ہیں, یعنی کہ اور تیسرے نمبر پہ ہم موجود ہیں پوری دنیا میں. یعنی ایسا ملک 215 ملکوں میں سے جو تیسرے نمبر پر پوری دنیا میں ہے فری لانسنگ میں, اور اس کے پاس پے پال نہیں ہے. مطلب آپ یہ کسی کو بتائیں نا تو وہ بندہ ایک تو مانے گا نہیں کہ یہ مذاق ہے, بٹ ایکچولی یہ سیریس ہے کہ تیسرے نمبر پر جو پوری دنیا کی فورس ہے اس ملک میں یہ نہیں ہے. آپ امیجن کریں اس ملک میں اگر یہ اپرچونٹیز ہوں تو یہ کہاں سے کہاں چلا جائے. لیکن وہی بات ہے, ول چاہیے. اچھا, اب یہ جو اڑان پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز جب بھی آپ کوئی ایسا پلان منصوبہ شروع کرنے جاتے ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے, میننگ فل ان کے ساتھ کانورسیشن کی جاتی ہے اس معاملے میں. تو یہ جو آپ کا سیکٹر ہے, ان کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں, کیا وہ اس پلان پہ اگری انہوں نے کیا کہ انہوں نے پلان آف ایکشن حکومت کا بیسکلی کیا ہوگا وہ شیئر کیا گیا ان کے ساتھ اس سیکٹر کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں جی, بالکل بھی نہیں. میں ہمارے پاس اس وقت 18 لاکھ ممبرز ہیں ای کامرس کے, سب سے بڑا گروپ ہمارا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی جو لوگ اٹیچڈ ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ای کامرس گروپس چلا رہے ہیں. ہم سارے گروپس میں موجود ہیں, سارے جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں. کسی کو بھی رابطہ نہیں کیا گیا جو اس وقت اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ای کامرس کے, اور وہ ہم لوگ یہی دعوے تو وہی جیسے آپ نے کہا دعوے تو اچھی بات ہے, ہماری تو دعا ہے دعوے ایگزیکیوشن میں چلے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.